السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، جس کے لیے وضاحت فرمائیں گے ہمارے ساتھ میں ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب قبلہ۔ تو حضرت ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے شادی کے نکاح کے دوران جیسے گواہوں کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہاں پر بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور اس کی بیوی نہ سن پائے تو طلاق ہو جائے گی کیا؟ تو یہ حضرت وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے آپ کا، جس طرح سے نکاح جب ہوتا ہے تو اس وقت میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ 2 گواہوں میں یا تو 2 مرد ہوں باشرہ، اور یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ دیکھیے، نکاح کے لیے تو ضروری ہے یہ کہ 2 گواہ موجود ہوں۔ ہمارے یہاں پر طلاق جب دینے کی نوبت آتی ہے، پہلے تو اس میں بھی دیکھیے تفصیل ہے کہ طلاق جو شریعت میں رکھی گئی ہے، تو طلاق ایک ایمرجنسی وقت کے لیے رکھی گئی ہے، یعنی حالات ایسے بن جائیں کہ میاں بیوی کا رہنا آپس میں بالکل جہنم بن جائے، گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ دیگر مذاہب میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا، اب تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اس طرح کا ان کے یہاں پر طلاق کا معاملہ بن گیا، ورنہ تو اگر چھٹکارا پانا ہوتا تھا آپس میں وہ رہ نہیں پاتے تھے، تو اس کے لیے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی کاٹ کے مار رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی ڈبو رہا ہے ندیوں میں۔ شریعت میں کہا جلاؤ مت، کاٹو مت، اس کو خودکشی مت کرو، بلکہ آپ کا راستہ الگ، اس کا راستہ الگ۔ ایسے موقعوں کے لیے طلاق رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ابغض الحلال الی اللہ تعالی طلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ کوئی چیز اگر ناپسندیدہ ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے شریعت میں رکھا تو گیا ہے اس کو، لیکن یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمارے یہاں نکاح جب ہوتے ہیں تو نکاح کے وقت میں تو امام صاحب کو بھی پوچھتے ہیں، عالموں کو بھی پوچھ لیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یاد کر لیا جاتا، مگر جب گھر بگاڑنے کی نوبت آتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ طلاق کے مسائل سیکھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جب نکاح کرنے کے لیے چلیں تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ انسان طلاق کے، نکاح کے مسائل سیکھے۔ اس کے اوپر یہ ضروری ہے سیکھنا۔ جب تک نکاح نہیں کر رہا تھا تب تک چاہے وہ نہیں سیکھتا، لیکن جب آج نکاح کرنے کے لیے وہ چلا ہے تو اس کے اوپر طلاق کے، نکاح کے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ مسائل سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ شریعت میں جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نہیں دے پاتے، پھر بڑے پریشان کن مرحلوں سے ہو کر کبھی ان کو گزرنا پڑتا۔ بہرحال اس کی تفصیل کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ اتنا سمجھیے کہ نکاح کے لیے تو 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر طلاق دی جائے تو طلاق کے وقت میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ جس بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے اس کا بھی سامنے موجود ہونا یا اس کا سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، ایسے ہی ایک مسئلہ یہ آتا ہمارے عرف عام میں کہ غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے گی، تو اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے، شادی تو خوشی خوشی ہوتی ہے، مگر طلاقیں کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی ہیں، یہ تو غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر۔ 90% اگر آپ دیکھیں گے تو یہی آپ کو نظر آئے گا کہ طلاقیں جو بھی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر غصے کی ہی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر غصے کی حالت میں بھی کسی نے اگر طلاق دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طلاق صرف ایمرجنسی وقت کے لیے رکھی گئی ہے، عام حالات کے لیے یہی نہیں ہے۔ اور آج جو طلاقیں دی جا رہی ہیں بڑے برے حالات ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے علماء سے رابطہ نہیں کرتے، جس کا خامیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ تین سے بھی زائد طلاقیں دیتی ہیں، حالانکہ جو کام ہونا تھا وہ 3 سے بھی ہو گیا، اس سے زیادہ جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ لغو ہوتی ہیں۔
بیکار ہوتی ہیں، لیکن سانس بھر لیتی ہیں تو میرے 10 20 ایک ہی لو بھر لی انہوں نے، اس انداز میں طلاق دیتے چلے جاتی ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن الفاظوں سے طلاق مطلب اپنی زبان سے طلاق کا نام نہ نکلے، یا کچھ الفاظ ایسے ہیں ان الفاظوں کو بولنے سے بھی مطلب بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی، الفاظ بھی ہیں کیا؟ اصل میں ایسا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق بھی نہ دے اور اس کے بیوی بھی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، ایسا بھی ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ انسان شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بھی نہ بولے اور وہ بیوی بھی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، ایسا بھی ہے۔ وہ یہ ہوتا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ ایک حرمت مساہرت ہوتی ہے۔ حرمت مساہرت کا مطلب جو سسرالیوں کے اعتبار سے رشتے بنتے ہیں تو ان میں کچھ رشتے وہ بنتے ہیں کہ جس میں کہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا، وہ حرمت مساہرت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، جو نکاح میں آپ کے آئی ہے، تو وہ تو نکاح میں آپ کے آئی، مگر اب اس کی ماں وہ آپ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کسی نے اپنی ساس کو شہوت کے نظر سے دیکھا یا شہوت کے طریقے سے چھوا، سمجھ رہے ہیں، تو ادھر اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایسا دیکھنے میں آتا، ہماری جہالت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہماری قوم کی، کہ ایسی بھی نوبتیں آ جاتی ہیں، اس لیے وہ بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جس کے لیے پھر اس کو متارکت کرنا چاہیے اس سے، یعنی پھر اس کو بعد میں چھوڑ دینا چاہیے اور پھر وہ اس کی عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ بہرحال اس کی وہ بیوی نہیں بن سکتی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ میرے اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ فون پہ بھی کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ فون پہ؟ ہاں، اسی میں دیکھیے یہ بھی ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی ابھی، جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ طلاق دیتے وقت میں بیوی کا نہ سامنے ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے، نہ اس کا سننا ضروری ہے، لہذا زبان سے جب اس کے لفظ نکل گیا طلاق کا، طلاق ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ فون پر بھی، تو یہ وہی سمجھتے ہیں، اصل میں غلطی وہی کرتے ہیں نا، کہ جیسے کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری، سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی ایک تصور یہ لے کر کے چلتے ہیں کہ صاحب جب طلاق دی جائے گی تو طلاق میں بھی بیوی کا سننا بھی ضروری ہے، اس لیے شاید یہ مسئلہ بھی کھڑا کرتے ہیں کہ فون پہ بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق تو جب شوہر نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکال دیا، شوہر لندن میں ہے، بیوی امریکہ میں ہے، سمجھ رہے ہیں، طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے اوپر شوہر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی خبر بیوی کو دے دے تاکہ وہ عدت کرنا شروع کر دے، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید کسی اور موقع پر وضاحت کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ طلاق تو ایک ہی مرتبہ سے ہو جاتی ہے، طلاق جب بھی نوبت آئے تو بس ایک ہی دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہ دیں۔ زیادہ دینے کی صورت میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، سمجھ رہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع سے انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت کا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی تفصیل کے ساتھ حضرت وضاحت فرماتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔